نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز سامعین اور مسند انصاف پر جلوہ آرا منصفین کرام، آج میں مختصر وقت میں عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں کے طویل موضوع پر مختصر انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، بہت پرکشش ہے، بہت پر اثر ہے۔ واجب الاحترام اس عنوان میں مرکزیت دو چیزوں کو ہے، پہلا عقیدہ ختم نبوت، دوسرا ہماری ذمہ داریاں۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی کبھی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلی ہو یا بروزی ہو یا تشریح ہو یا غیر تشریح ہو۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا آغاز حضور کی ذات باری پر فرمایا، جس کی تائید خود آقا یوں فرماتے ہیں فجئت انا فاتممت تلک النبیتی، کہ میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ قرآن کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ اور تابعین، اجماع فقہاء و محدثین عقیدہ ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر 1 ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد انبیاء کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کرتے ہیں انی رسول اللہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ لیکن رب لم یزل سورہ احزاب آیت نمبر 40 پہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی تفسیر میں خود آقا یوں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کسی اور احکام کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آپ ہی تو خاتم النبیین ہے۔ ارے عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں من طلب منہ علامتا فقد کفر۔ انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ دعوی النبوت بعد النبینا کفر بالاجماع، کہ اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے۔ سامعین محترم، میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوں موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا۔ کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ کلمہ عطا ہوا آدم کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ عطا ہوا آدم کو، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا نو کو، لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا عیسیٰ کو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ مگر جب باری آئی امام الانبیاء کی تو کلمہ عطا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز بھی بے نقطہ۔ گویا کہ اللہ سمجھا رہے ہیں جس طرح لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ پر نبوت ختم ہے۔ سامعین محترم، میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع کی دوسری جانب بڑھتا ہوں۔
اور وہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں رد قادیانیت کرنا بھی ہے، ہماری ذمہ داریاں قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا بھی ہے، کیونکہ میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کے کچھ اوصاف ہیں۔ ارے نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا حافظہ کمزور نہ ہو، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ جلد دوم صفحہ 479 پہ کہتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، جب کسی جگہ کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو بھول جایا کرتا ہوں۔ ارے نبی تو وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء و مرسلین کو واجب التعظیم رکھنے کے لیے کسی کی شاگردی اختیار کرنے سے محفوظ رکھا ہے، جبکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں گلشاہ کا شاگرد تھا۔ ارے انبیاء کو جب اللہ کریم کسی قوم میں مبعوث کرتے ہیں تو اس قوم میں اسی کی زبان میں وحی نازل کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، لیکن مرزا اپنی کتاب چشمہ معرفت روحانی خزائل جلد 23 صفحہ نمبر 218 پہ اسی بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس مرزا کو کئی زبانوں میں وحی ہوتی ہے۔ اپنی کتاب تذکرہ مجموعہ وحی و حمال پہ لکھتا ہے کہ مجھے عربی، اردو، انگریزی، فارسی کئی زبانوں میں وحی ہوتی ہے۔ ارے نبی تو وہ ہوتا ہے کہ نبی کے وہ ہوتا ہے کہ یہ مقدس وجود تہذیب اخلاق تحمل کے پہاڑ ہوتے ہیں، اور کسی کی سخت کلام پر بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے، جبکہ مرزا قادیانی اخلاق کی کمزوریوں، نکتہ چینیوں، بد کلامیوں سے لبریز تھا، اور اپنی کتاب روحانی خزائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31 پہ تمام مسلمانوں کو ولد الحرام کہتا ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 305 پہ تمام انبیاء الاسلام اور اولیاء کی توہین کرتا ہے۔ تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اکملت لکم آیت قرآن کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو، ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ، مسوا و جہنم کی وعید اس کو سنا دو، وما علینا الا البلاغ۔